بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین کرام، مصلیان اعظام، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہر مہینے کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ ہر مہینہ اپنے آپ میں خود ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے محرم کے مہینے سے، تو محرم کے مہینے میں ایک الگ رسم و رسومات ہوتی ہیں۔ سفر کا مہینہ ہوتا ہے، ایک الگ رسم و رسومات ہوتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، جسے ہم نے کہہ لیجیے اپنی زبان میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کر رکھا ہے، 11ویں کے نام سے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ تو کسی طرح کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی طرح کا کوئی غم ہوتا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا اس کا انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، ماضی میں کیا ہونا ہے یا کیا ہو گیا اس کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ عبادت کر کے بھی ولی بنا جا سکتا ہے، لیکن کم عبادت کر کے بھی ولی بنا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے، اگر آپ شریعت کے اوپر پابند نہیں ہے، آپ اللہ کی جو نافرمانیاں اس سے نہیں بچتے ہیں، رسول اللہ کے جو احکام ہیں اس کو توڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنی عبادتیں کر لیں اور اتنے روزے نماز کر لیں تو آپ ولی نہیں ہو سکتے۔ جو ایک اللہ کا سچا دوست ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس قدر دوستی نبھاتا ہے
کہ وہ جو شک و شبہات کی چیزیں ہوتی ہیں ان تک چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرتا ہے یا ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی میں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، ان سے جو ہے نفرت رکھی، ان سے کینہ رکھا، فقد آذنتہ بالحرب، وہ مجھ سے جنگ کا اعلان سن لے۔ تو ولیوں سے نفرت رکھنا، ولیوں کو چاہے زندگی میں ستانا یا حیات کے بعد ان کے اوپر لعن طعن کرنا، اللہ خود کہہ رہے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، وہ شخص آئے اور مجھ سے جنگ کا اعلان سن لے، جنگ کر لے مجھ سے۔ شریعت میں صرف 2 ہی ایسے گناہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ بندہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر لے، جنگ کر لے۔ ایک تو سود کھانا، اس پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ مجھ سے جنگ کا اعلان سن لے۔ دوسرا ولیوں کو ستانا یا ولیوں کے بارے میں لعن طعن کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتے ہیں، اسی طرح اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے چن لیتے ہیں جن کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبدیت جوڑنے کے لیے انہی بندوں میں سے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور اس طرح کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے نیک بندے آئیں گے، صالح بندے آئیں گے، اللہ سے آپ کا تعارف کروائیں گے، اللہ کا تعارف کروائیں گے، اللہ کی باتیں بتائیں گے، اصلاح کریں گے۔ تو ایسا سلسلہ جاری ہے۔ انہی میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں ہم لوگ اپنے عرف عام میں جو بولتے ہیں وہ بڑے پیر صاحب کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو نام ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جیلان اس وجہ سے ہے کہ آپ جو ایران کا جو ایک شہر ہے اس میں پیدا ہوئے تھے، اس کو گیلان کہا جاتا، لیکن عربی میں چونکہ گاف ہے نہیں، جیم ہے یا اور دوسرے الفاظ ہیں، تو اس طرح اس کو جیلان رکھا گیا۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک 471 یا 70 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو رافع ہے، آپ کے والد کا نام ابو صالح ہے۔ 10 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب باپ کے واسطوں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پشت سے یا نسل سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح یہ پاکیزہ گھرانہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ہمارا جو رسم و رسومات ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کس طرح کی تعلیمات اپنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد امجد ہیں وہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اس دور کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک اللہ والے ہیں، ان کے اندر خشیت ہے، خوف ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، ناجائز چیزوں سے اس طرح بچتے ہیں، شک و شبہات والی چیزوں سے اس طرح بچے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جس طرح میں سنا بھی چکا ہوں اس واقعے کو، کہ آپ جو ہے شدت کی آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، حدت کی بھوک تھی، شدت کی بھوک تھی، پیاس سے آپ جو ہے بھوک پیاس سے نڈھال ہو جا رہے تھے، تو نہر کے کنارے پر چل رہے تھے، تو نہر پر ایک بہتا ہوا سیب آیا، اس سیب کو آپ نے اٹھا کر کے کھا لیا، کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا تو اللہ والوں کا ایک طرز عمل یہ ہے کہ ان کو جو ہے کچھ علاماتی طور پر احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے جو یہ کھانا کھایا، یہ جو میں نے جو کچھ اٹھایا، یہ چیز کراہت کی ہے، اس میں میرا دل جو ہے گوارا نہیں کر رہا ہے۔ فوراً انہیں احساس ہوا کہ میں نے یہ جو سیب کھایا ہے یہ میں نے کسی اجازت کے بغیر کھایا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے،
ہم نے نہیں پوچھا کہ اس کا جو ہے مالک کون ہے، اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ آپ فوراً جو ہے اس سیب کے لیے کہ اب ہم کیسے پتہ کریں، معافی تلافی کیسے لیں، اس سیب کے لیے جس طرف وہ سیب بہہ کر کے آ رہا تھا اس کی سمت میں چلنے لگے، اور چلتے چلتے جا کر کے دیکھا تو ایک باغ تھا۔ اس باغ کو دیکھا کہ اس کی شاخیں جو ہے نہر پر جھکی ہوئی تھی۔ باغ کے اندر گئے، جن کا باغ تھا وہ ابو رافع تھے، وہ بھی اللہ والے بزرگ تھے۔ جب آپ گئے اور انہیں اپنا جو ہے پورا قصہ سنایا کہ ہم نے جو ہے اس طرح آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا آپ کی اجازت کے بغیر۔ آپ خوبصورت تھے، نوجوان تھے، فوراً ان بزرگوں کو دیکھ کر حضرت ابو رافع بولے کہ یہ لگتا ہے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک سیب کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے اس کی معافی تلافی یہ رکھی کہ آپ جو ہے 6 مہینے اس باغ کی جو ہے دیکھا بھالی کریں گے۔ 6 مہینے تک آپ کی سزا مقرر ہوئی۔ جب آپ کے 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کی مدت پوری ہو گئی، جب آپ جانے لگے تب پھر حضرت ابو رافع جو باغ کے مالی تھے انہوں نے کہا ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں، ابھی آپ کی مدت نہیں پوری ہوئی ہے۔ تو کہا اب کیا سزا ہے، ایک سیب کی سزا 6 مہینے کاٹ رہے ہیں، بعض کتابوں میں تو اور سالیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پوچھا اب اور کون سی سزا ہے، تو کہا اب ایک سزا اور ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ فرمایا وہ کیسی بیٹی ہے، کہا وہ بیٹی ایسی ہے کہ آنکھ سے اندھی ہے۔ اور کیسی بیٹی ہے، فرمایا کان سے بہری ہے۔ کیسی بیٹی ہے، فرمایا وہ ٹانگ سے لنگڑی ہے۔ فرمایا کیسی بیٹی ہے، زبان سے گونگی ہے۔ اس طرح اگر کوئی ہفت اقلیم کی سلطنتیں رکھنے والا بھی اگر کوئی ہوتا، اس کی بیٹی ہوتی، تو وہاں پر بھی کوئی جو ہے اس طرح شاید نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد امجد ہیں، انہوں نے بخوشی اس کو قبول کرا اور راضی ہو گئے۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، جب آپ گئے اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس تو دیکھا کہ جیسا حضرت نے بتایا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ آنکھ سے اندھی ہے، نہ یہ کان سے بہری ہے، نہ یہ زبان سے گونگی ہے، نہ یہ پیر سے لنگڑی ہے۔ تو فرمایا یہ تو کوئی اجنبی عورت ہے، یہ نامحرم ہے۔ تو فوراً بتایا تو حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ والے جو ہے کس طرح اس زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے تھے کہ بچے کے اعضاء خود جو ہے اس کی جو ہے ایک رہبری کرتے تھے، اس سے تربیت کا پتہ چلتا تھا کہ آنکھ سے اندھی اس لیے بتائی تھی کہ اس نے آج تک کسی اجنبی مرد کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کسی آج تک نامحرم مرد کو دیکھا ہی نہیں ہے، غیروں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا زبان سے وہ گونگی اس لیے ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی کی غیبت سنی نہیں ہے، کسی کی چغل خوری کری نہیں ہے۔ کان سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے گناہوں کی باتیں، معصیت کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، اس طرح کی گناہوں کی باتیں ایک بھی نہیں سنی ہے۔ فرمایا ٹانگ سے وہ لنگڑی اس لیے کہ آج تک وہ گناہ گاری کے کاموں میں گئی نہیں ہے، معصیت کے کاموں میں کبھی گئی نہیں ہے، ناجائز کاموں میں، حرام کاموں کی طرف آگے بڑھی نہیں ہے۔ اس طرح ان کی پرورش کری گئی۔ جب اس طرح دو بزرگ اور نیک جو ہے ایک ماں باپ جب ملتے ہیں، اس کے بعد جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح جب آپ کی عمر جو ہے 18 سال کی ہوئی ہے تو دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہرحال وقت کم ہے، لیکن میں آپ کی جو ہے تھوڑی سی تاریخ اور سوانح حیات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی ہے تو آپ جو ہے پہلے وہیں بغداد میں، پہلے آپ وہیں پڑھتے تھے اپنے شہر میں، لیکن چونکہ اب بغداد جانا پڑ رہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے والد امجد تو تھے نہیں، آپ کی والدہ تھی۔ والدہ کہہ رہی تھی کہ یہیں پر رہو اور یہیں پر رہ کر کے پڑھائی کرو، لیکن علم کا حاصل کرنا تھا۔ اس علم کی لگن نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی تو آپ کی والدہ نے آپ کے بغل میں 40 دینار 40 اشرفیاں بغل میں سی کر کے اور بغداد بھیج دیا۔
جب آپ قافلے والوں کے ساتھ بغداد جانے لگے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس طرح گھیر لیا، ہر ایک کی تلاشی لی، سب کا مال لوٹ لیا۔ جب آپ کی باری آئی، آخر میں جب آپ آئے تو ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آپ کے پاس بیٹا کچھ ہے؟ تو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہاں ہے۔ فرمایا میرے پاس ہاں ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ فوراً جو ہے ہنسنے لگے، کہا یہ تو بچہ مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ پھر پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار پہاڑ کی چوٹی پر حرام کے اور ناجائز مالوں کو گن رہا تھا، وہ پوچھا، اعلان لگایا کہ ہو گیا کام؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے جو مجھ سے مذاق کرتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ وہ کہتا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی۔ جب اس بچے کو بلوایا گیا سردار کے پاس، اور جب سردار نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا سچ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آخر تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں کہاں؟ تو وہ فوراً جو ہے اپنی جیب سے وہ 40 اشرفیاں جو ان کی ماں نے بغل میں سلی ہوتی ہیں وہ نکال کر دے دیتے ہیں۔ اور جب وہ ڈاکوؤں کا سردار اس کو گنتا ہے، گننے کے بعد جب پورے 40 پاتا ہے تو فوراً جو ہے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بچے سے پوچھنے لگتا ہے کہ اے بیٹا مجھے یہ بتا، تجھے تو میں نے شک و شبہ بھی نہیں کرا تھا، تو چلا جاتا، تجھ سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ تیرے پاس کچھ ہے، تو جھوٹ بول دیتا، اپنی جان بچانے کے لیے چلا جاتا، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے چلا جاتا، آخر تو نے اتنا سچ کیوں بولا؟ تو کہا کہ میں نے جو ہے جب گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ کیا تھا کہ بیٹا سچائی سے کام لینا، راست بازی سے کام لینا، جان چلی جائے چلی جانے دینا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے وہ مجھے جو ہے وہ ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ فوراً جو ہے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو فوراً جو ہے وہاں پر جو ان کے جو ہے سارے چیلے چپاٹے تھے جو ڈاکو تھے وہ بھی دیکھ کر کے پوچھنے لگے، اے سردار کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں روتے ہو، اس کی بچے کی بات پر روتے ہو؟ کہا نہیں، یہ بچہ چھوٹا سا اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے۔ میں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن آج ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے مال لوٹ رہے ہیں، ناجائز طریقے سے مال کھا رہے ہیں۔ فوراً جو ہے وہاں پر آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جب بیعت کری تو تمام جتنے بھی ڈاکو تھے ان تمام کو گواہ بنایا کہ اے گواہ رہو، تم نے آج تک ہماری چوری دیکھی، تم نے آج تک ہماری رہزنی دیکھی، لیکن آج میں ان بزرگ کے ہاتھ پر، ان شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور میں اپنے تمام لوٹے ہوئے مالوں کو واپس کرتا ہوں۔ وہ تمام ڈاکو جتنے بھی تھے وہ بھی کہنے لگے، اے سردار ہم نے آپ کی رہبری میں، آپ کی سرداری میں ناجائز کام کرا ہے، لیکن آج ہم بھی جو ہے ان بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے تمام کے تمام ڈاکوؤں نے اپنی زندگی بدل لی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کی قلت ہے، میں آپ حضرات کے سامنے آگے اور آپ کو بتاؤں، جب اس طرح آپ نے جو ہے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو بہت بڑا میدان دیا، محنت کا میدان دیا۔ آپ نے جو ہے وعظ و نصیحت سے لوگوں پر وہ جو ہے اللہ کی خشیت طاری کری ہے کہ اس کی مثالیں اور نہیں ملتی ہیں۔ جب آپ کی مجلس لگا کرتی تھی تو اس وقت میں ایسی کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی جس میں جو ہے لوگوں کی لاشیں نہ اٹھتی ہوں۔ اس طرح آپ کے اندر اللہ نے وہ زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی، وہ تاثیر رکھی تھی کہ جو وہاں کے بڑے بڑے خطیب ہوتے تھے، جو فصیح و بلیغ ہوتے تھے، ان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی تھی۔ بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر نہ جانے کتنے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسلام قبول کرا، نہ جانے کتنے گناہگاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کری ہے، نہ جانے کتنے فاسق العقاد، فاسق العقیدے والوں نے میرے ہاتھ پر عقیدے سنبھالا۔ تو میں عزیز ساتھیوں، اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ آپ جب وعظ و نصیحت کرا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھا ہوا ہے، اے لوگوں اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے۔
اے لوگوں اس کو لبیک کہو جو تمہیں بلاتا ہے، اے لوگوں اس کا ہاتھ تھام لو جو گرتے وقت سنبھالتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی توحید کو سکھاتے تھے، کہتے تھے اے لوگوں دیکھو ایک شخص ہے جو ڈنگال پر لٹکا ہوا ہے، پیڑ کی شاخ پر لٹکا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے سمندر ہے، اس کے پیچھے نہر ہے، اور اوپر سے بادشاہ تیر کمان لیے ہوئے ہے، لیکن وہ شخص بادشاہوں کے نہ پکار کر کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان سے مدد کا سوال کرتا ہے، لیکن اگر وہ بادشاہ سے رحم کا سوال کر لے تو اس کی زندگی بچ جائے۔ اگر کوئی عقل مند ہوتا تو وہ یہی کرتا، جو نہر ہے پیچھے اور اس پیچھے پر بادشاہ اوپر ہے تو وہ اوپر والے سے فریاد کرتا کہ میری جان بخش دو۔ اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم جو آج تم اپنی ضرورتوں میں، حاجتوں میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے تم کہاں کہاں جا رہے ہو۔ آپ توحید کو اس طرح سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ اپنے دل میں توحید اور سنت کا دربان باندھ لو تاکہ تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں کسی اور کی مخلوق کی محبت نہ بسے۔ عزیز ساتھیوں، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ ربیع الثانی کے مہینے میں 561 ہجری میں ربیع الثانی کے مہینے میں، شاید ابھی تک تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے صحیح، بعض کتابوں میں آپ نے بعض کتابوں میں 10 بھی لکھی ہے، بعض کتابوں میں 9 بھی لکھی ہے، بعض کتابوں میں 8 بھی لکھی ہے، لیکن مشہور یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کی وفات 11 ربیع الثانی کو ہوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو کس طرح آپ نے واعظ و نصیحت کری، کس طرح آپ نے تبلیغ کری اور لوگوں کا رشتہ کس طرح جڑوایا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، آپ کی وفات کے نام پر، ہر سال متعین وقت میں ایک عرس ہوتا ہے، ایک میلہ ٹھیلا لگتا ہے، ایک بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ان کے اوپر بے حیائیاں برستی ہیں۔ آپ یہ سوچیں یہ کس کے نام پر ہوتا ہے؟ ان اولیاؤں کے، ان بزرگوں کے نام پر ہوتا ہے، جبکہ بزرگوں کی کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے۔ آپ دیکھ تو لیں صحیح۔ اور ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا لا تجعلوا قبری عیدن، کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، جشن گاہ مت بناؤ۔ ہر سال جو ہے وہاں پر موم بتیاں، ہر سال وہاں پر اگربتیاں، ہر سال وہاں پر مالائیں برسائے جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں۔ کیا وہاں پر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ آپ خود سوچیں، یہاں کون سے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہے؟ یہاں کون سے شیخ عبد القادر جیلانی کا خاندان ہے؟ کون سے آپ کی نسل ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی افسوس ہم یہ ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جائیں، سجدے کریں، جبکہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرأۃ المرأۃ ان تسجد لزوجها، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ آج عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں، عقائد خراب کرے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام برائیوں کی جگہ پر جانے سے بچے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو ہم زندہ کریں۔ آپ کا فتویٰ سنیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا سخت فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص روزے نہیں رکھتا ہے، جو شخص منکرات سے نہیں بچتا ہے، جو معروفات پر عمل نہیں کرتا ہے، فرمایا جب اس کی وفات ہو جائے، جب اس کی میت ہو جائے تو اسے جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ یہ آپ کا اتنا سخت فتویٰ ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے اس پر عمل کرا؟ کسی نے عمل نہیں کرا۔ نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسجدیں سجنا چاہیے، گھر سجنا چاہیے، اگربتیاں جلنا چاہیے، اس طرح کی وہ تمام خرافات ہوتی ہے۔ ایک دیگ پکنا چاہیے، اس طرح ایک بریانی پکنا چاہیے۔ یہ ہم لوگ بالکل بدعت کر رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو کر ہی رہے ہیں احسان ثواب کے نام پر، آپ یہ نیت کر لیتے کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ یا 15 منٹ آپ نے جو یہاں پر کچھ کرا، اسی کی نیت کر لیں کہ ہمیں اس کا جتنا بھی ثواب ملا اب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچے، بس یہ احسان ثواب ہوگا۔ اس کے لیے کیا اتنی ضرورت ہے کہ یہاں پر پوڑی کچوڑی بھی پکانا، حلوہ بھی پکانا، باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمیں بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ اور پھر اگر پکانا بھی ہے تو پھر اسی ایک مہینے میں کیوں؟ اللہ کے بندو 365 دن ہے سال کے، کسی اور دن میں کر لو، 12 مہینے ہیں، اور دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان تمام باتوں پر
گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنی جو ہے ہماری شریعت سے دوری ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے کس طرح پابند تھے، آپ ان کی تعلیمات کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ آخر میں بس اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔